قدوس 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 رب الفواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ آمین۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کون پکار رہے تھے؟ سرافین، عین خدا کی حضوری کے فرشتے، جن کی ستائش اور حمد و ثنا کے اوپر خدا نے اپنا جلالی تخت لگایا ہوا تھا۔ ہاللویہ۔ 6 پروں والے یہ فرشتے ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ یہ ایک آواز ہے۔ فرشتے کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ نظر آ رہا ہے۔ کیا؟ ساری زمین خدا کے جلال سے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ میرا پیغام نہیں، ابھی میرے دل میں یہ باتیں آئیں، میں نے کہا پیغام سے پہلے یہ کر۔ فرشتوں کا ذہن کچھ اور ہے، ان کی نظر کچھ اور ہے، ان کی سوچیں کچھ اور ہیں، آسمانی اور طریقے سے بول رہے ہیں، اور ہم زمین والے کیا بولتے ہیں؟ کیا زمین ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کیا زمین سارے جلال سے معمور ہے؟ کیا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے؟ ہمیں ادھر بھی گناہ نظر آتا ہے، ادھر بھی گناہ نظر آتا ہے، ہمیں اپنے اعضاء میں گناہ نظر آتا ہے، ہماری سوچوں میں گناہ ہے۔ فرشتے کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ وہ عین خدا کی حضوری کی آواز کیا ہے؟ تخت میں سے آواز کیا نکلتی ہے؟ ان کا اقرار کیا ہے؟ ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، اور ہمارا اقرار کیا ہے؟ برائی ہی برائی، بدی ہی بدی، ناپاکی ہی ناپاکی۔ ہمیں تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، انہیں جلال نظر آتا ہے، اور ہمیں گناہ اور تاریکی نظر آتی ہے۔ پتہ لگ گیا ان کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں کتنا فرق ہے؟ آسمانی اور طرح کے ہیں، اور ابھی تک ہم یہ زمین والے ان کی مانند نہیں بنے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں کہ ان کی مانند بنے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم فرشتوں کی مانند بولیں۔ اگر فرشتوں کی بولی بول سکتے ہیں، وہ کیا لکھا ہے کہ اگر ہم آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولیں؟ ارے فرشتوں کی زبانیں، فرشتوں کی زبان اب میں جو بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ قدوس قدوس قدوس۔ یہ قدوس تو بس پھیلا ہوا ہے، اس قدوس کا جلال تو ذرے ذرے میں ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے بے نقاب چہروں پر بھی ہے، لیکن ہماری زبانوں پر اقرار کیا ہے؟ منحوس باتیں، بے اعتقادی کی باتیں، بے وقوفی کی باتیں، نجاست کی باتیں، بے ایمانی کی باتیں، کیا بولتے ہیں ہم؟ اب تو آمد بھی قریب ہو گئی ہے مسیح یسوع کی۔ میں تو
ڈنکے کی چوٹ یہ کہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، یاد دلاتا رہوں گا، اب اور دیر نہیں ہوگی۔ لوگوں کا دل ٹوٹ گیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ پڑھ دیتا ہوں میں، پطرس کا دوسرا خط کھولیں آپ میرے ساتھ۔ تیسری آیت عزیزو، تیسرے باب سے، آئے عزیزو اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہی اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلے گے۔ ہم واقعی جب یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ ارے بڑی دنیا پڑھتی ہے، پڑھتی جاتی ہے، بڑا غور کرتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ وہ جیسے اب سیخ ہو جائے ایک نوشتہ پڑھتا جا رہا تھا، وہ فلپوں سے پوچھو یار سمجھ بھی آتی ہے تجھے؟ کہنے لگا سمجھ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ہم بائبل پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ سارے یہودیوں فریسیوں کو خدا نے کہا تم کتاب مقدس کو پڑھتے ہو، زندگی ڈھونڈ رہے ہو، اور پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کہاں سے ملے گی، حالانکہ یہ کتاب میری ہی بابت بتا رہی ہے۔ کتاب پڑھتے جاتے ہیں، مسیح کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم بائبل پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور اسی طرح سے زندگی گزر رہی ہے۔ یہاں بھی گناہ، وہاں بھی گناہ، یہ بھی غلط سوچ، یہ بھی، بائبل بھی پڑھی جا رہی ہے، گیت بھی گائے جا رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لکھا، یہی بات لکھی ہے۔ ارے پڑھ رہے ہیں ہم، یہ پہلے جان لو کہ آخر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ ایک نشانی ہے بعض لوگوں کی، خواہشوں کے مطابق چلنا، اپنی خواہشوں کے مطابق چلنا۔ میں اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہوں، میری اولاد اپنی خواہش کے مطابق چلتی ہے، میرے بھائی بہن بھائی اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں، پادری اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے، کلیسیا اپنی خواہش کے، شوہر اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے، بیوی اپنی خواہش، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہے۔ لوگوں کے اندر خواہشیں ہیں، اور ہم سب کے ساتھ ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو خواہش پہلے کرتے ہیں، نوالا کوئی منہ میں ڈالتے ہیں تو خواہش پہلے کرتے ہیں۔ انسانی زندگی میں خواہش مقدم بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہم اپنی خواہشوں کو دیتے ہیں۔ بائبل اس طرح سے تو نہیں بتاتی کہ یہ چیز، یہی طریقہ ہے چلنے کا۔ یہ تو ہمارا بدن ہمیں سکھاتا ہے، خواہشوں کے مطابق، جسم کی خواہشوں۔ بلکہ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرو، بلکہ جسم کی خواہشوں کو نیست و روح سے بدن کے کاموں کو، اس کی خواہشوں کو نیست و نابود کیا جائے۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شہری، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ خواہشیں، پر ہم نے تو اپنا سٹائل بنایا ہوا ہے۔
بدن کا طریقہ ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے خواہش، اس کے بعد کوئی کام۔ کیوں؟ ہر آدمی یہی کرتا، چھوٹا بھی کرتا ہے، جو بچہ گود میں ہے وہ بھی کرتا ہے، اور جو بوڑھا جس کے دانت نکل گئے ہیں وہ بھی یہی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ماں کی پیٹ میں پڑے تھے تو ساتھ ہی گناہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑے، اور گناہ کی حالت میں ہماری ہڈیاں بنی، گناہ کے ساتھ ہی ہڈیاں بنی۔ یہ بدن ہی ایسا ہے۔ سو لوگ خواہشوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نشانی ہے دنیا کے لوگوں۔ یہ پہلے جان لو کہ اخیر زمانہ میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ اور اگلا یہ لفظ جو ہے یہ بڑا بھاری ہے، بڑا غور طلب ہے، یوں ہی چھوڑنے والا نہیں۔ اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں؟ لو جی، کوئی آمد واسط تیار ہی نہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل کی سچائی کے ساتھ وہ حلف اٹھا کے، جیسے کوئی حلف اٹھا لیتا، یہ بولو کہ واقعی آمد ثانی کی تیاری ہم کر رہے ہیں کہ یسوع آئے گا، اب آ ہی رہا ہے۔ اب بھی یہ کہتے ہیں وہ 2000 سال ہو گئے۔ یسوع ہی کہہ گیا تھا کہ میں جلد آؤں گا، میں جاتا ہوں، جا کے جگہ تیار کرتا ہوں، میں آؤں گا، آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس نے بار بار کہا میں جلد آنے والا ہوں، میں جلد آنے والا ہوں۔ پہلی صدی سے وعدہ، اور اب تو یہ 2000 سال گزر گئے ہیں، 2000 سال گزر گئے ہیں، آیا نہیں۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہم بے دل ہو چکے ہیں۔ پاویں کتنا کلام دسو کہ یسوع ہونے والا ہے، اور کیا ٹھیک ہے، خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اونا ہونا کوئی نہیں۔ کیتھولک مشن کا پوپ کا یہ اعلان ہے کہ یسوع مسیح اب نہیں آنے والا۔ آدھی سے زیادہ مسیحی دنیا نہیں مانتی، پوپ اعلان کرتا ہے کہ یسوع نہیں آئے گا۔ اور باقی اور بھی کئی مشنیں ہیں پوپ کیتھولک لوگوں سے کے علاوہ، وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نہیں آنے والا۔ اگر میں اس کی وضاحت کروں، یہ وضاحت میں سیمنریوں میں کرتا ہوں کلاس میں، یہاں تو نہیں کروں گا کیونکہ اب سیمنری اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے کہ کون کون ہے ان کا نام لے لے کے میں کہوں کہ وہ کیا کہتے۔ دنیا مانتی نہیں کہ یسوع مسیح آنے والا۔ ان کی گہری تعلیم، شیطان کی گہری تعلیم جو لوگوں کے اندر گھس گئی ہے کہ لوگ آمد ثانی سے انکار کر گئے۔ لیکن میں ان دنوں میں شور مچا رہا ہوں، لوگوں نے ایک پوری صدی ہو گئی ہے شور مچایا ہوا کہ یسوع فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، فلاں سال کو آ رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ایڈوانٹسٹ لوگ جو تھے، ہفتہ مشن والے، یہ 1914 سے مسیح یسوع کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، اور کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ وہ آ چکا ہوا اور تیسرے آسمان میں رکا ہوا، عالم بالا سے وہ نیچے اتر آیا ہوا ہے۔ اب ہمارے لیے جگہ کیا کیا تشریح ہیں ان کی۔ خیر میں پھر اسٹڈی میں چلا گیا، نہیں، مجھے میسج دینا چاہیے، اسٹڈی نہیں کروانی چاہیے یہاں۔
میسج یہ ہے، اس میسج میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم بھول گئے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے اور خواہشوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ آج میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اب اور زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ دانییل کی کتاب کے مطابق 9واں باب 7 ہفتے اور 62 ہفتوں کی تشریح، اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 26 عیسوی میں، یعنی اس حوالے سے یہ واضح ہوتا ہے، 7 ہفتے اور 62 ہفتوں کی مدت جو بتائی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے 26 تاریخ کو، 26 سن کو، 26 عیسوی، 107 کو نہیں، صرف 26 عیسوی کو یسوع مسیح نے یوحنا سے پانی کا بپتسمہ لے کے لیا، اور یوحنا نے اسے ظاہر کر دیا کہ دیکھو یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے وہ شخص، یہ ہے خدا کا بندہ جو روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے، یہ ہے جس کی بابت کہا گیا یہ میرا بیٹا ہے۔ 26 عیسوی میں یسوع مسیح ظاہر ہوا۔ 4 دن قبل مسیح وہ پیدا ہوا بقدسہ مریم سے بیت لحم کے گاؤں میں چمنی کے اندر۔ 26 کو اس نے بپتسمہ لیا، وہاں سے یسوع مسیح کی زندگی کے 2000 سال 2 دن آپ گنیں گے، کیونکہ 7واں دن تو بادشاہی کا ہے، آسمان کی بادشاہی 7واں دن ہے جی، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے۔ 7000 سال شروع، 6000 سال 26، یہ 2026 کو 6000 سال ختم ہو رہے ہیں، گویا 2025 کا دسمبر جو ہے، میں دسمبر ہی کی بات کر رہا ہوں، دسمبر کا مہینہ یسوع مسیح نے 26 عیسوی میں دسمبر کے مہینہ میں یہ یردن میں بپتسمہ لیا تھا، تب خدا ان کا دور شروع ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے، پہلے دن وہ آسمان میں چلا گیا اپنی خدمت کر کے، اور دوسرا دن 2000 میں وہ آ کے ختم ہو گیا۔ اب 21ویں صدی شروع ہو گئی ہے، 21ویں صدی کے 26 سال صرف درکار ہیں، اور یہ 6 دن ختم ہو جائیں گے۔ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے بائبل کو پڑھو۔ بعض لوگ صرف پادری کا بات سنتے ہیں، بائبل نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، شوہر نہیں پڑھتا، بیوی نہیں پڑھتی، ان کے بچے بھی بائبل کو نہیں پڑھتے، صرف اتوار کو کلام سنتے ہیں جا کے، یا کبھی وہ اپنے موبائل کے اوپر کوئی معجزے ہو رہے ہوں تو وہ دیکھ لیتے ہیں، معجزوں والی میٹنگ دیکھ لیتے ہیں، کلام فلم لوگ نہیں سنتے۔ لیکن 26 سن جب آئے گا تو یہ 26واں سن آسمان کی بادشاہی کا سال ہوگا۔ 2026 یہ جو آ رہا ہے، آج کیا ہے 2021 ابھی 22 سے شروع نہیں ہوا، یہ 21 جا رہا ہے۔ 26 کو اس زمین کے اوپر آسمان کی بادشاہی شروع ہو جائے گی۔ 1-2 مہینے یا 1-2 سال کا فرق، اس کو فرق نہیں، کیونکہ کوئی لکھ تو نہیں رہا نا، تاریخ ہے کوئی لکھ نہیں رہا، یہ اندازن ہے، تقریباً ہے، اپروکسیمیٹلی، نیئر دیئر، اباؤٹ، یہ بولتا جاتا، یعنی یہی ایام ہوں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں
کیونکہ یہاں یہ لکھا ہے عزیزو یہ خاص باتوں پر پوشیدہ نہ رہے کہ خدا ان کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ آپ اپنے کیلنڈر سے حساب لا رہے ہو، آنے والا اپنا کیلنڈر نہ دیکھے۔ آپ اپنا کیلنڈر سے دیکھتے ہو کہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق ہونا چاہیے۔ خدا جو کام کرتا ہے وہ اپنے کیلنڈر سے کام کرتا ہے، اس کی اپنی جنتری ہے، اس کا اپنا کیلنڈر ہے۔ اس کے کیلنڈر کیا ہے؟ ایک دن 1000 سال کے برابر۔ سبھی 2 دن گزرے ہیں۔ پہلے دن خدا نے اپنی خدمت کر کے پیدا ہوا، خدمت کر کے وہ ہو گیا، آسمان پر چلا گیا پہلے دن۔ پھر 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 18ویں 19ویں صدی اور 20ویں صدی، یہ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ ابھی کل ہی تو وہ گیا تھا۔ پہلے دن یعنی کل وہ گیا تھا۔ میں بول رہا ہوں اس کیلنڈر کے مطابق جو اس بائبل میں ہے، آپ اسے عیسوی سن دے رہے ہیں۔ جو کیسر جسٹینیس نے بنایا اور 3ویں صدی میں جو کیلنڈر بنا، آپ یہ کیلنڈر یسوع کو دکھاتے ہو کہ اس کیلنڈر کے مطابق تو نے تو بڑی دیر کر دی ہے، اور کہتا ہے میرا کیلنڈر دیکھو، میں کل ہی تو ابھی گیا تھا آسمان میں، اور یہ دوسرے دن میں تو آپ کی تیاری کر رہا تھا، آپ کے مکان بنا رہا تھا۔ میں اپنی دلہن کو ایک خوبصورت محل اس کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ یہودی مرد جب شادی کرتا ہے تو پہلے مکان بناتا ہے، اور ہم دنیا والا جب شادی کرتے ہیں مکان مکون کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک کوئی کھڈے میں 3-4 نکاح پڑ گئے ہیں، ایک ہی کمرے میں 2-2 4-4 خاندان رہ رہے تھے، باپ بھی وہی ہے، بیٹا بڑا وہی ہے، چھوٹا بیٹا بھی وہی ہے، اور تیسرا بیٹا بھی وہی ہے، اور چھوٹا سا مکان ہے۔ یسوع ایسا نہیں کرتا، وہ گیا ہوا ہے اپنی دلہن کے لیے مکان تیار کرنے کے لیے، اور ابھی تک وہ آخری دن ہو گئے مکان تیار ہو رہے ہیں۔ یہ دلہن تھوڑی دیر لگا دے، دولہا نے آنے میں دیر لگائی، اس کی تسلی میں نہیں دیتا، وہ تھوڑا آگے پیچھے کر لے رہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو سنگے میل ہے وہ 26ویں سن ہے۔ یہ تو اس زمین کے اوپر بادشاہی کا سن ہے۔ میں بول رہا ہوں دانییل کی کتاب کے 9ویں باب کے اس مقابل میں 70 ہفتوں کی جو نبوت ہے، جس کے اوپر کوئی واضح نہیں دیتا۔ آپ نے کبھی اپنے چرچز میں کسی کو ایسا واضح کرتے ہوئے نہیں سنا، سوائے میرے اس پر کوئی واضح نہیں دے رہا۔ اس ملک میں بھی صرف پینٹیکا ہمارے جو CPA والے ہیں وہ 70 نبوتوں کے اوپر واضح کر رہے ہیں، باقی مشن والے کوئی 70 کی نبوت ہفتہ کی نبوت کو کوئی واضح نہیں کر، کسی کو تسلی نہیں ہے۔ بعض ایسی مشنیں جو کہتے ہیں کہ مسیح میں آنا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیتھولک کے علاوہ ہمارے درمیان گجرانوالہ میں بہت بڑی کلیسیا ہے جو مسیح کی آمد کے عقیدہ نہیں مانتی۔ وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ اچھے ہو جائیں گے، جو آسمانوں سے آنی ہے نا برات، وہ دلہن وہ فرشتوں کے ساتھ جو آنا ہے وہ کوئی نہیں آئے گا۔ میں ان کا نام لیتے ہوئے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ اس جماعت کا کیا نام ہے۔ یہ ان کا ڈیپ عقیدہ ہے جس کو وہ دنیا کو بیان نہیں کرتے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آئے گا، بعض کہتے ہیں کہ آمد ثانی نہیں ہوگی۔ ہم انہی میں سے نکل کر آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں اسٹڈی نہیں دینا چاہتا، میں واضح دینا چاہتا ہوں۔ تو بات میرا یہی ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح انہی چند سالوں میں آسمان کی بادشاہی زمین کے اوپر ہوگی۔ اس کے لیے 6 صدی کے جو پیشگوئی کرنے والا تھا ایمرسٹم، یہی شاید اس کا نام ہے، یہی اس کا نام ہے، اس سے کہا تھا کہ 25 کے بعد
میں ایک نئی دنیا دیکھ رہا ہوں. اس کی کتابوں میں ہر فلمیں بنی ہوئی ہیں, باقاعدہ فلمیں بنی ہیں. میں نے 1-2 بار اس کی یہ فلم دیکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ 25 کے بعد ایک نئی دنیا میں نے دیکھی ہے. یہ دنیا 2025 کے بعد ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ علم النجوم, اسٹرانومی, اس کی کتابوں میں یہ ہے کہ 25 کے بعد ستارے خاموش ہیں. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ستارے اپنی روشنی نہیں دیں گے, ان کا بولنا بند ہو, خاموش ہو جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے. سو یہ ختم ہو رہنے والی ہے یہ دنیا. ان ساری باتوں کو بھول جو نئی ضرورت کو یاد رکھنے کی. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھو کہ جب یسوع آئے گا تو کلیسیا کو لے جائے گا آسمان پر. آؤں گا اور آ کر تمہیں, وہ کب آئے گا؟ 26ویں عیسوی تو میں کہہ رہا ہوں, 26 کو تو بادشاہی قائم ہوگی, لیکن اس بادشاہی سے پہلے 7 سال اوپر آسمان پر جانا ہے. میں نے حساب کتاب لگایا اور میں نے کہا کہ 2019 کو آمد ثانی ہو جائے گی, اور نہیں ہوئی. ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ اگر 2019 کو نہ ہوئی تو 2023 یا 24 کو آمد ثانی ہوگی, کیونکہ آسمان پر 7 کے عدد کو قائم رکھنا ضیافت کو. اگر 7 سال اوپر نہیں رہیں گے تو 3.5 برس اوپر رہیں گے, اور 3.5 برس کے مطابق 2023 بن جاتا ہے. یہ ہے روز عظیم, جس روز یسوع آئے گا, جس کا ذکر اعمال کی کتاب میں ہے. بتی کے جیل کے 25ویں باب میں ہے, لوکا کی جیل کے 16ویں باب میں ہے, اور اعمال کی کتاب کے 2 باب میں ہے. روز عظیم آمد ثانی ہو رہی ہے. آپ نے 3.5 برس آسمان میں جا کے ضیافت کرنی ہے, اور وہ 3.5 برس آپ آسمان پر ہوں گے. اور حزقیل کی کتاب کے 38ویں باب اور 39ویں باب کے مطابق زمین کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی, آخری جنگ, جس میں دنیا ختم ہو رہی ہے. اور اس جنگ کا ذکر, اس روز عظیم کا ذکر مکاشفہ کی کتاب کی 6 مہر کے کھلنے پر کیا گیا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے 6 نرسنگے کے اوپر کیا گیا ہے. بھائی کو نیند آ رہی ہے؟ میں نے کہا دھیان نہیں آسمان کی بادشاہی کی طرف باتوں کا, یہ مضمون نہیں سمجھ آ رہی. اور آج سب سے بڑا مضمون اور اکیلا مضمون جو پوری دنیا کو ایک دوسرے کو دینا چاہیے, ابدی خوشخبری آسمان کی بادشاہی. نبیوں کی معرفت جو کہا گیا ابدی خوشخبری وہ آسمان کی بادشاہی کی ہے. اور آج میں آسمان کی بادشاہی اور آمد ثانی کے اوپر آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں. دنیا غافل ہے, ہم خود غافل ہیں, خواہشوں کے مطابق چل رہے ہیں. ہم اپنے من کی خواہشوں کو, دل کی خواہشوں کو, آنکھوں کی خواہشوں کو, جسم کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں, اور آمد ثانی کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. اس لیے میں خبردار کرتا رہوں گا, ہر بار یہی کہوں گا کہ خدا یسوع مسیح کی آمد 3 سالوں میں ہو رہی ہے. 6 مہر آمد ثانی ہے. 6 نرسنگا جنگوں کا بیان ہے اس میں.
پھر چھٹا پیالہ عذاب کا ذکر ہے، چھٹی مور، چھٹا نرسنگا، چھٹا پیالہ۔ آج ہی جا کے گھر میں جا کے کھولو اور پڑھو۔ میں نماز لمبا ہو جائے گا اس لیے میں یہاں سے نہیں پڑھ رہا، میں نے حوالے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس چھٹے مور، چھٹے نرسنگے اور چھٹے پیالے کے اندر کیا کن باتوں کا ذکر ہے؟ ان باتوں کا ذکر ہے کہ دریائے فرات کا راستہ کھل جائے گا، مشرق سے آنے والی فوجیں ادھر سے آئیں گی۔ تو ترکی کا ملک جو ہے، یہ فرات کا جو علاقہ ہے، وہاں سے ایک اعلان پوری دنیا میں جائے گا۔ 3 مینڈکیاں وہاں سے نکلے گی، پوری دنیا کو جا کے پیغام دے گی، آؤ اکٹھے ہو جاؤ اور آ کے تو اسرائیل کے اوپر حملہ کریں اور اس کو تباہ کریں۔ اس پرتگال نے پوری دنیا کو پیغام بھیجا، لیکن اب وہ اس نے اعلان جنگ پرسوں سے اعلان جنگ کر دیا ہے، بلکہ 2 مہینے سے اس نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اپنا اسلحہ وہ شام کو دے رہا ہے، اپنا اسلحہ وہ لبنان کو دے رہا ہے، اپنا اسلحہ وہ حماس کو دے رہا ہے، اور وہ یہ سارا، اور ایران ادھر ایران حملہ کر رہا ہے، شام حملہ کر رہا ہے، اور پھر حماس حملہ کر رہا ہے، اور یہ اندر سے وہ فلسطینی وہیں سے غزہ کی پٹی سے وہ حملہ کر رہے۔ فوجوں نے اس وقت اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور روزانہ اس کے اوپر راکٹ پھینکے جا رہے ہیں، اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد سے لوگ اسرائیلی مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ آخری روز عظیم آ گیا، یہ روز عظیم ہے، اور پھر بائبل میں لکھا ہوا ہے زلزلے آئیں گے۔ اسرائیل میں ان دنوں میں بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، اور لوگ آگ لگی ہی ہے۔ 10واں حصہ اسرائیل کا تقریباً ختم ہو رہا ہے، بائبل میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے پہاڑوں پر دشمن آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اپنے راکٹ اس کے اوپر پھینک رہا ہے۔ ابھی ایک بات باقی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یوئیل کی کتاب میں سے۔ لوگوں نے یوئیل کی کتاب کو بہت کم پڑھا ہے، لیکن یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے، جس کا ذکر پطرس نے عید پینتیکوس کے دن کیا، اور یہ آخری زمانوں کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ تیسرا باب ہے جی یوئیل۔ باب تو سارا تیسرا باب سارا ہی پڑھنے والا ہے، اور نویں آیت سے خاص پیراگراف شروع ہو جاتا ہے، یہ پڑھنے والا ہے۔ اور میں 13ویں آیت سے پاؤں کو، آؤ روندو، کیونکہ ہاؤس لبالب اور گولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ یہ ایک وادی ہے، بائبل اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وادی کون سی ہے، اور آج کل اس کا نام سرائے سینا ہے۔ انفصال کا مطلب ہے جس میں فیصلہ ہو جائے گا، خدا فیصلہ کر دے گا پوری دنیا کا۔ فوجیں 20 کروڑ فوجیں، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نرسنگوں کے بیان میں، چھٹے نرسنگے کے بیان میں 20 کروڑ فوجیں یہاں سرائے سینا میں آ کر جمع ہو جائیں گی۔ اب تو اسرائیل کے اوپر حملے پہ حملہ پہ ایران حملہ کر رہا ہے، شام حملہ کر رہا ہے، پھر وہ حماس حملہ کر رہا ہے،
اور پھر لبنان، یہ سارے مل کے چاروں طرف اس کے اوپر بمبارڈمنٹ، روز راکٹ پھینکے جا رہے ہیں، 20 30 اور آگ ہی آگ، اور جل رہا ہے اس وقت اسرائیل. اور ادھر اسرائیل نے اس جمعے نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کو مسجد اقصی میں سے نکال دیا ہے. ان کو نماز نہیں پڑھنے دی، مسجد کو انہوں نے حملہ کیا ہے، نماز کے وقت میں حملہ کیا، اور وہاں وہ اب مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ہیکل کھڑی کر سکے یا نہ کر سکے، میں ان باتوں کو نہیں چھیڑتا. حالات کو دیکھو، خبردار ہو جاؤ. آپ خواہشوں کے مطابق زندگی گزار رہے، میرا خاندان، میرے بچے، میرا کام، میرا گھر، میرا وہ. ارے آسمانی گھر کی فکر کرو. ہمارا گھر آسمان ہے، ہمارا ملک آسمان ہے، ہم زمین پر دل لگائے ہوئے ہیں. دلہن آسمان پر جانے والی ہے، دلہن کو خیال ہی نہیں کہ میرا شوہر آ رہا ہے. اور یہی وہ دن ہے جس روز روس اور چائنا ان دونوں نے مل کر اسرائیل کے خلاف محاذ بنا لیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے. انہوں نے بھی، روس نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے اور اپنا اسلحہ ایران کو دے رہا ہے. ارے ادھر دھیان کرو، فلسطین کی طرف، اسرائیل کی طرف دھیان کرو. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر کرونا ہے، ادھر دکانیں بند ہو گئی ہیں اور ادھر مارکیٹ بند ہو گئی ہے. اب کیا کریں گے؟ انہی باتوں میں کھوئے ہوئے ہو. دولہا آ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے. آج 21 ہے، 23 تک، خط 24 تک یہ مقرر ہے. کتنا وقت ہے آپ کے پاس تیار ہونے کا؟ اور ہم تو بائبل ہی نہیں پڑھتے، ہم تو دعا ہی نہیں کرتے، ہم تو بیٹھے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، خواہشوں کے اوپر دل لگایا ہوا ہے. اپنی ایک امت ہے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے گی، اور یہ وہ امت ہے جس کو مسیح کی آمد کے لیے تیار ہونا ہے. سو آمد ثانی آ گئی ہے، دروازے پر ہے، چند سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں. آنے والا آئے گا. کلیسیا کو جنگ شروع ہو چکی ہے اسرائیل کی. پوری دنیا کے ایک اس دنیا کا بڑا بڑا شہر برباد ہو جائے گا. ایک دوسرے کے اوپر یہ حملہ کریں گے، ان کے کیپٹلز جو ہیں، دارالسلطنت جو ہیں، تباہ کر دیے جائیں گے. جہاں پر حکومتیں بیٹھتی ہیں پوری دنیا کے، یہ بائبل کے اندر پورا انہی لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک دنیا کا ہر ایک بڑا شہر جو ہے برباد کر دیا جائے گا. ایک دوسرے کے اوپر حملے جاری رہیں گے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا راکٹ ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں سیدھا نیو یارک کو تباہ کر دوں گا. وہ کہتا ہے کہ ہمارا دنیا کے آخر تک راکٹ جاتا ہے. کیسے جناب ہتھیار بن گئے. تو یہ سب برباد ہو جائے. اور کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے، روز عظیم آ گیا ہے. چھٹی مہر کھل گئی ہے، چھٹا نرسنگا پھونکا جا چکا، چھٹا پیالہ جو ہے وہ انڈیلا جا چکا. ساتواں تو خاتمہ ہے. ہم اوپر ہوں گے اور ساتواں شروع ہو جائے گا. جب ہم اوپر جائیں گے تو ساتواں شروع ہو جائے گا. زمین برباد ہو جائے گی اور ہم پھر 1/3 لوگ تباہ ہو جائیں گے، 2/3 دنیا بچے گی. ہم آسمان سے نیچے آ جائیں گے. 25 کے آخر میں اعلانیہ بول رہا ہوں، پوری دنیا میری یہ بات سن رہی ہے. اوروں کے دن
डेटे तारीखें दी गई, अगर वो गलत होगी मेरी भी गलत हो जाएगी, तो ये कोई नबूवत तो मैं नहीं कर रहा ना, ये तो अंदाजे हैं। मुसलमान भी अंदाजा कर रहे हैं कि मेहदी आ गए हैं, मुसलमान आते हैं कि दज्जाल पैदा हो गया है, यहूदी कहते हैं कि मुसानक मसीह भी पैदा हो चुका है और उनके यरूशलेम में है। वो उसको मौजूद दिखाने वाला मसीह तो नहीं कहते, हुकूमत करने वाला उनका मसीह, वो कहते हैं पैदा हो चुका है और उसका नाम भी वो बताते हैं, और हुकूमत वो इसराइल की हुकूमत। लोगों ने तो अपने अपने फैसले भी दे दिए हैं कि वो आ चुका है। मैं एक मौलवी की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहा था कि हजरत ईसा जो हैं वो भी आ चुके हुए हैं, या उससे कहा था कि अप्रैल में आ जाएंगे। नहीं, अप्रैल तो गुजर गया, तो वो तो नहीं आए। अब पता नहीं क्या लोग अंदाजे कर रहे हैं। इसलिए मैं भी एक अंदाजा दे रहा हूँ, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, आप सबों को तैयार होने के लिए। आप परेशान ना हो जाएं। परेशान वो है जिसको पता है कि वो तैयार नहीं। यीशु ने आना है, ले जाना है सबको अपनों को, लेकिन जो तैयार नहीं वो रह जाएगा। आप में से कितने चले जाएंगे और कितने रह जाएंगे ये आप सबों को मालूम है। जिसका दिल धक धक कर रहा है वो रह जाएगा, जो घबरा गया है मेरी बातें सुन के वो रह जाएगा, लेकिन जो खुशी मना रहा है वो चला जाएगा। आखिर में ये क्या कहूंगा? आखिर में ये कहूंगा कि आपको तैयार होना है। और तैयारी क्या है? कि जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ही होता है। अगर आपके अंदर ये इकरार है कि आप रास्तबाज हैं, तब तो आप आसमान में जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर से ये आवाज निकलती है कि मैं गुनहगार हूं, नहीं जाओगे मसीह के साथ, क्योंकि रास्तबाज ईमान से जीता है। तो अभी इब्ने आदम आएगा जब, तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आपका ईमान क्या है? आपके गुनाह माफ हो गए? लोग तो कहते अभी नहीं हुए। आपका ईमान है कि आपको निजात मिल गई? लोग तो कहते हैं कि अभी नहीं मिली। जो निजिस है वो निजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ही होता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। किस तरह से? रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इसलिए मैं आखिरी जुमले ये बोल रहा हूँ, खुशी मनाओ कि आपके गुनाह मिट गए, क्योंकि दानियल की किताब की मुताबिक यही है। वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जिस बात को लोग समझ नहीं पाए, जबरील फरिश्ता दानियल के पास आया, नवे बाब में से पढ़ रहा, इक्कीस आयत से। हाँ, मैं दुआ कर ही रहा था कि वही शख्स जबराइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज प्रवादी करता हुआ आया और शाम को कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानियल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं, और मुनाजात के शुरू ही से हुक्म सादर होने हुआ मैं आया हूँ कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, पर हम तो कहते हैं कि हमारे तो गुनाह भी कायम है। 70 हफ्तों की नबूवत बड़ी प्यारी है और बड़ी गहरी है और आखिरी है। लोगों के गुनाह अभी कायम है, वो गुनहगार है। लेकिन यहाँ लिखा है कि तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए, खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए और बदकिरदारी का कफारा दिया जाए। गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफारा दिया जाए,
ابدی راست بازی قائم ہو، لیکن سائی مشرق سے مغرب تک کلیسیاں، اے خدا ہم گنہگار ہیں۔ پادری کہتا آؤ ہم اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ ارے یہاں تو لکھا کہ راست بازی، خدا وہ ہے جن کو راست باز ٹھہراتا ہے، اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ ہم گنہگار تھے، جب مسیح آیا تو ہم اب راست باز ٹھہرے ہیں۔ رومیوں کے خط کے 5 باب میں، اور اس سے غلطیوں کے خط کے 2 باب میں لکھا، اس سے ہمیں راست باز ٹھہرا۔ یہ جو گنہگار سائی پھر رہے ہیں نا، یہ نہیں جائیں گے آسمان میں۔ جو راست بازی کا اقرار کرتا ہے وہ آسمان میں جائے گا۔ اس لیے تیاری کیا ہے؟ راست بازی کا ایمان۔ کیا آپ راست باز ہوں کہ یسوع نے میرے گناہ اس کفارے کے باعث ڈھانپ دیے، میں گنہگار نہ رہا، اور مبارک ہے وہ جس کے گناہ ڈھانپے گئے، اور جن کے گناہوں کو خدا حساب میں نہیں لا، وہ مبارک ہے، وہ آسمان میں اٹھایا جائے گا۔ آئے سروں کو جھکائیں۔